ان کی ہر بات زمانے کو بری لگتی ہے۔ کہ آج سے چند ماہ پہلے میں آپ کے سامنے آیا تھا اور آپ کو یہ کہا تھا کہ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سبق نمبر 1، سوال نمبر 1، یعنی نورانی قاعدہ کسے کہتے ہیں۔ اور آج اسی طرح آج جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سبق نمبر آخری، تختی نمبر بھی آخری، کلمہ نمبر آخری، ٹھیک ہے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے مما اللہم، یہ ہمارا کلمہ ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے لکھا ہوا ہے کہ آخری سبق، آج ہمارا نورانی قاعدے کا آخری سبق ہے۔ تختی نمبر 1 سے لے کر آج تختی نمبر 17 یا اسی طرح آخری کلمے تک میں آپ کو یہی بتاتا آیا ہوں کہ سبق کو ہم کس طرح پڑھیں گے، ان کے اندر حرفوں کو کس طرح ڈھونڈیں گے، اور قرآن مجید کو ہم کس طرح حسین کر کے پڑھیں گے۔ تو آج ہمارا آخری سبق ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مجھے یہ سبق آخری پڑھانے کی اور آپ سب کو اس سبق کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیں ہمارا نورانی قاعدے کا آخری سبق ہے۔ آج سے چند ماہ پہلے میں آپ کو یہ بتانے آیا تھا کہ یہاں پر جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سبق نمبر 1، تختی نمبر 1، یعنی شروع میں نورانی قاعدہ۔ آج ہمارا آخری سبق ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی ہے کہ میں نے آپ کو نورانی قاعدہ پڑھایا اور اسی طرح سمجھایا۔ تو میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آئندہ آگے پڑھانے کی اور آپ سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلے جو ہمارا اب کلمہ ہے، یعنی آخری کلمہ ہے، وہ کون سا ہے؟ وہ ہے مما اللہم۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہم تو سب کو ہی آتا ہے، اسی طرح مما تو آپ دیکھیں میم میم زیر میم میم زبر ما، مما جب میم مشدد ہوتی ہے تو وہاں پر ہم غنہ کرتے ہیں، اور غنہ کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو مما آگے ہمارا کلمہ ہے وہ ہے اللہم، اللہ کے نام کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے، 2 لام ہے، اسی طرح آگے ہا پیش ہو، آگے میم کے اوپر تشدید ہے، تشدید پیچھے والے حرف کے ساتھ مل کر پڑھی جاتی ہے۔ تو آخری سبق کے اندر میں آپ کو بس یہی بتانا چاہتا ہوں۔ اب یہاں پر میں نے کچھ ضروری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، ان میں سے سب سے پہلے ہے کہ مجہول پڑھنے سے ہم نے بچنا ہے۔ آج کل جو ہمارے بزرگ ہیں، جو پرانی عمر کے ہیں، آپ ان سے قرآن مجید کو سنیں تو وہ آپ کو مجہول ہی سنائیں گے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ٹھیک ہے، یوم الدین، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سامع اللہ لمن ہو لے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو آوازیں ہیں نا، یہ انہوں نے نہیں بنائی، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ ان سے سنیں گے تو قرآن مجید پڑھنا بھی ان کو صحیح طریقے سے نہیں آتا۔ ابھی بھی میں پڑھاتا ہوں، ایسے بزرگ لوگ آتے ہیں پڑھنے کے لیے بڑی بڑی عمر کے، تو آپ ان سے قرآن مجید سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے پتہ نہیں قرآن مجید کہاں سیکھا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں ایک چیز جو وقت ہوتا ہے نا وہ گزر جاتا ہے۔ ابھی آپ بچپن میں اگر قرآن مجید سیکھ لیں گے تو وہ آپ کے اندر خون کی طرح پیوست ہو جائے گا، لیکن اگر آپ نے قرآن مجید نہیں سیکھا اور بڑی عمر کو آپ پہنچ گئے، تب آپ کو پتہ چلا کہ آپ دل کے مریض بن گئے ہیں، اور اسی طرح آپ کے ہے بیمار ہو گئے ہیں، اور اسی طرح آپ کو کوئی بیماری لگ گئی ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے پتہ ہے؟ پھر ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف آپ دوڑو گے۔ جتنا بھی کسی کو بتائیں گے کہ بھائی با زیر بھی، تو انہوں نے با زیر بے ہی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بزرگ ہوتا ہے بندہ، اس کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ تو ادب احترام کے لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو وہ کلاس کے اندر بھی نہیں بیٹھ سکتے، سفید داڑیاں ہوتی ہیں۔ آج کل تو آپ کو پتہ ہے یہ جو معاشرہ ہے وہ یہی کہتا ہے کہ بھئی آپ بزرگ ہو گئے ہو، آپ نے مسجد میں نہیں آنا، ٹھیک ہے، آپ نے قرآن مجید نہیں سیکھنا، یہ جو مدرسہ ہے یا کلاس ہے یہ بچوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ آج کل یہی چل رہا ہے۔ تو میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ اگر آپ کے بچے ہیں تو آپ ان کو قرآن میں اگر لگانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ دیکھیں اپنے لیے کوئی اچھا قاری منتخب کریں اور اس کے پاس اپنے بچوں کو بھیجیں، ٹھیک ہے۔ ان کے پاس جو وہ جائیں گے ان کا فائدہ یہی ہوگا کہ وہ شروع سے ہی اپنے الفاظوں کو ٹھیک پڑھیں گے۔ اگر دیکھیں ایک چیز جو غلط ہو جاتی ہے اس کو صحیح کرنا مشکل ہو جاتا ہے، ایک شروع سے ہی جو غلط ہو اس کو صحیح ہو جاتا ہے شروع سے ہی، لیکن وہ پہلے غلط ہو گئی پھر اس کو ٹھیک کرنا پھر یہ بہت مشکل ہوتی ہے۔ اسی لیے اگر آپ نے قرآن سیکھنا ہے کسی اچھے قاری سے سیکھیں، اور اسی طرح آپ نے جو قرآن مجید کسی کو سنائیں، ہر کسی کو آپ کہیں کہ میرا قرآن مجید سنو میں کیسے پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، میں مجہول تو نہیں پڑھتا، میں غلط تو نہیں پڑھتا،
یہ کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، ہمیں اس کا ادب بھی کرنا ہے، احترام بھی کرنا ہے، اور اس کو خوش الحانی کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی خوش آوازی کے ساتھ ہم نے پڑھنا ہے۔ تو قرآن مجید کی ہم نے تلاوت بھی کرنی ہے۔ تو مختصر آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سبق نمبر 25 اور آخری سبق نورانی قاعدے کا، اور اس کا جو کلمہ ہے وہ ہے مما، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر مما بھی آپ نے پڑھا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ کس طرح بنتا ہے۔ اللہم ہر کسی کو پتہ ہے، کیونکہ یہ درود شریف کے اندر شروع میں پہلے آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے کیا ہے، یہاں پر میں نے کچھ ضروری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، وہ ہے مجہول۔ تو مجہول کا قاعدہ یہی ہے جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ پیش اور زیر کو ہم نے کیا کرنا ہے، مجہول پڑھنے سے بچنا ہے۔ اس کے بعد وقف کے طریقے ہیں، اور وقف کے طریقے جو میں نے آپ کو پہلے بتائے ہیں، اگر آپ نے نہیں دیکھے تو میرے چینل پر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر میں نے وقف کے طریقے بتائے ہیں کہ آخر میں اگر زبر ہو تو کیسے رکنا ہے، آخر میں زیر ہو کیسے رکنا ہے، آخر میں پیش ہو کیسے رکنا ہے، آخر میں 2 زبر ہو 2 زیر ہو، اگر تا آ جائے ہا کی شکل میں تو کیسے رکنا ہے، یہ سب میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے، آپ میرے چینل پر جا کر وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد حرفوں کی پہچان، آپ نے حرفوں کی پہچان کرنی ہے۔ آپ کو یہ پتہ ہو کہ یہ حمزہ ہے، یہ لام ہے، یہ لام ہے، یہ ہا ہے، یہ میم ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حرفوں کی پہچان نقطوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے، نیچے 1 نقطہ با ہے، اوپر 1 نقطہ نون ہے، نیچے 2 نقطے یا ہے، اوپر 2 نقطے تا ہے، اوپر 3 نقطے 1 شوشہ تا ہے، 3 شوشے 3 نقطے وہ شین ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ نے پہچان کرنی ہے۔ جیم کی شکل ہے، نیچے جیم ہے، اوپر نقطہ ہے، خا ہے، اگر خالی ہے تو وہ ہا ہے۔ اس طرح آپ کو حرفوں کی پہچان ہونی چاہیے۔ اسی طرح جب بھی آپ قرآن مجید کو کھولو گے، آپ پڑھو فل اعوذ فل، کیونکہ وہاں پر جو شکل ہے نا، اگر اس کے اوپر 1 نقطہ ہے تو وہ فا ہے، اگر اس کے اوپر 2 نقطے ہیں تو وہ قاف ہے۔ اگر آپ کو یہ پہچان نہیں ہوگی تو اسی طرح آپ پڑھیں گے۔ پھر آگے الف زبرانی، حمزہ زبرا، عین پیش عو، ٹھیک ہے۔ عین کی پہچان کرنی ہے، غین کی پہچان کرنی ہے۔ تو یہ سب جب تک حرفوں کی آپ کو پہچان نہیں ہوگی تو آپ قرآن مجید کو نہیں پڑھ سکو گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے، تجوید کا ہم نے خیال کرنا ہے۔ قل، قاف اپنی مخرج سے ادا ہو، کاف اپنے مخرج سے ادا ہو، سا اپنے مخرج سے نکلے، سین اپنے مخرج سے نکلے۔ تجوید کا خیال کرنا ہے۔ انشاءاللہ یہ جو قاعدہ مکمل ہوا ہے، اس کے بعد ہم 10 صورتیں پڑھیں گے، قل اعوذ برب الناس سے لے کر الم تر کیف فعل ربک تک، اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اگر سورۃ یاسین پڑھانی ہوئی تو پھر سورۃ یاسین کو پڑھیں گے، سورۃ واقعہ کو پڑھ لیں گے، سورۃ الملک کو پڑھ لیں گے۔ جو مین صورتیں ہیں، جو انتہائی ضروری ہیں، جو مغرب عشاء کے بعد صبح کے وقت، یا اسی طرح جو فضائل میں آتی ہیں، ان کو ہم کیا کر لیں گے، یاد کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم ناظریں پڑھ لیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم تجوید کا کورس شروع کریں گے، اور اس کے بعد یہ جو دعائیں ہیں مسجد سے باہر نکلنے کی، مسجد کے اندر داخل ہونے کی، اور یہ جو ضروری دعائیں ہیں، یہ بھی انشاءاللہ ہم یاد کریں گے، اور ایک طریقے کے ساتھ ہم اس کو لے کے چلیں گے۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ سنتیں ہیں، جیسے صبح بندہ اٹھتا ہے تو سب سے پہلے سنت کیا ہے کہ اپنی آنکھوں کو کیا ہے، ملنا ہے اپنے ان کے ساتھ، کہ ان ہاتھوں کے ساتھ، سیدھے ہاتھوں کے ساتھ نہیں ملنا۔ یہ جو سنتیں ہیں، آپ نے اٹھ کے تھوڑا سا بیٹھ جانا ہے، جلدی سے بھاگنا نہیں ہے اٹھ کے، نیند سے اٹھ کے۔ اسی طرح جب آپ نے جانا ہے وہاں پر پہلے ہاتھ دھونے ہیں، پھر مسواک کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے ناک جھاڑنی ہے، اس کے بعد آپ نے وضو کرنا ہے۔ تو یہ جو سنتیں ہیں انشاءاللہ ہم یہ بھی پڑھیں گے۔ اگر آپ ہمیں مشورہ دیں کہ سب سے پہلے تجوید کا کورس ہو، یا دعائیں ہوں، یا سنتیں ہوں، یا اسی طرح اس قرآن کو آگے لے کے چلیں، تو آپ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں کہ کیونکہ جس چیز کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے بندہ اسی کے اوپر توجہ دیتا ہے اور اسی کے لیے کام کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا۔ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے سبق میں، تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔